أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے یہودیوں کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، اور عیسائیوں کے تعلق سے یہ کہا کہ دشمن تو یہ بھی ہیں لیکن یہ چھوٹے دشمن ہیں۔ اس کی کافی تفصیلات گزشتہ تفسیر میں آ گئی تھی، یعنی دشمن مانتے ہوئے کہ کس درجے کے دشمن ہیں، اتنی باریکیوں کا لحاظ کرنا یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ بچے ادھر آ جاؤ، بچے ادھر آ جاؤ، بچے ادھر، بڑے ادھر آ جاؤ۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام انصاف کی بات کے کہنے کا قائل ہے، قائل ہی نہیں بلکہ داعی ہے، اور یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مذہب کی تائید کرنا ایک الگ بات ہے، کسی کے عقیدے سے سمجھوتا کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن کسی کے اندر کوئی خوبی کی بات ہو تو اس سے انصاف کی بات کرنا یہ سوچ کر کے تو دشمن ہے، اس کی خوبی کو نظر انداز کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس درجے کی جو خوبی ہے اسے مانا جائے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا، حضرت کہتے تھے ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ یہ تو حضرت کا ملفوظوں میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، مشکات شریف کی، حضور فرماتے ہیں السعید من اعیذ بغیرہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر کے اپنی کمزوریوں کو دور کر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کمزوریوں کو چھپانے سے، کمزوریوں کو دبا دینے سے کمزوری دور نہیں ہوتی، کمزوریوں کی خبر لینی چاہیے۔ یہ آدمی کی سعادت مندی کی بات ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیماری کو چھپاتا ہے تو چھپانے سے بیماری نہیں جاتی، بیماری تو بتانے سے جاتی ہے۔ بتائے گا، ڈاکٹر کا علاج لے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیوں کی یہ خوبی، جو عیسائی اسلام قبول کرے، قرآن مجید ان کے اندر زاہدین بھی تھے، درویش تھے، علماء بھی تھے، عیسائیوں کی بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا ہے، تو قرآن یہ سوچ کر کہ یہ تو دشمن ہے، ان کی خوبی کیوں بیان کی جاوے؟ نہیں، خوبی بیان کی۔ خوبی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی عیسائی بنو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوبیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاوے۔ بس اتنا سبق ہے اس آیت کا، اس سے زیادہ کی طرف مت جائیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب انہوں نے سنا، کس نے سنا؟ عیسائیوں نے۔ عیسائیوں کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں مکہ آئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حبشہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت اور پھر کچھ اس میں ملک شام کے عیسائی بھی تھے، وہ مدینہ آئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو انہوں نے قرآن سنا، حضور نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ان کے سامنے، یہ بھی ہے روایتوں میں۔
سن کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب آدمی سنتا ہے نا پہلے سننے تیار ہو جانا چاہیے. نہ سننا یہ منافقوں کا شیوا ہے. منافقین سنتے ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ بڑے لطیف پیرائے میں کہا سمن، بہرے ہیں بہرے. ہم سنانا چاہتے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں. جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ جب سمجھیں گے نہیں تو ایمان سے محروم ہوں گے. یہ سننا یہ ترقی کا پہلا زینہ ہے. وہ سننے تیار ہو گئے. جب وہ سننے تیار ہو گئے خدمت میں حاضر ہوئے سرکار کی، حضور نے سورہ یاسین پڑھی. ایک تو یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھتا اللہ دن بھر کی اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں. اللہ، ایسی طاقت ہے سورہ یاسین میں. تدبیر ہی سب کچھ نہیں ہے. تدبیر کو نظر انداز کر دینا یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، اور تدبیر کو اختیار کر کے دعا کے طریقے کو نظر انداز کر دینا یہ بھی نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو حضور نے سنا اور سن کر وہ رونے لگے. یہی طریقہ ہے علماء کا، مشائخ کا، سچے پکے، کہ وہ ایک تو سننے تیار ہو جائیں گے، سنیں گے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور سن کر متاثر ہونا، تاثر پیدا ہو. یہ علماء کی، مشائخ کی یہ صفت ہے. اس کو کہا جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا رسول پر؟ یہی قرآن مجید. یہ حضور نے تلاوت کی. انہوں نے سنا. کہتے ہیں کہ تو دیکھے گا ترا اعینہم تفیض من الدمع، تم کی آنکھوں کو دیکھے گا اور تو دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، یعنی متاثر ہو رہے تھے. کیوں متاثر ہو رہے تھے؟ کہ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو پہچان لیا. سنیں گے تو نہ سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی سننے ہی تیار نہیں ہوتا ہے، اسی لیے بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن علم کی روشنی سے محروم ہو کر ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا. بھٹکتے بھٹکتے ایک دن موت کا فرشتہ پہنچتا ہے. جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے. جہالت بہت بڑا عذاب ہے. جہالت ہی کی کوکھ سے، ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جہالت کی پیٹ سے بدعقیدگی جنم لیتی ہے. بدعمالیاں، بد اخلاقیاں، جتنی گمراہیاں ہیں وہ جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. لیکن جہالت ماں ہے ساری برائیوں کی، جڑ ہے یہ. ساری برائیاں یہ شاخیں ہیں، شاخیں. یہ جہالت اس کی جڑ ہے، اسی کی کوکھ سے یہ برائیاں. اسی لیے سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کہا گیا اقرا، پڑھیے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحیح کیا غلط کیا. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ تہجد پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد بناؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ تم حج کرو، زکوٰۃ دو. یہ کہا گیا پڑھو، پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. بات کا قصہ بعد میں دیکھا جائے گا. کیا طاقتور طریقہ ہے. مما عرفوا من الحق یقولون، اچھا وہ یہ کہتے جاتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی گواہی دینے والوں میں ہم کو بھی لکھ لیجئے. درخواست کی دعا کے انداز میں. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا عذر ہے
کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور پھر جو حضور کے ذریعے سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اس پر تم ایمان نہ لائے اور جنت میں داخل ہونے کی امید رکھے. یہ دھوکہ ہے. کیا ہے یہ دھوکہ ہے. دھوکہ کہ قرآن پر تو ایمان نہیں لاتے, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حضور کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے, لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, اللہ میں جنت میں بھیجے. ایسا کیسے ہوگا؟ کیا عذر ہے؟ اللہ پر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون روک رہا ہے تمہیں ایمان لانے سے؟ شریعت کو ماننے سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ کیا مانے ہے؟ کیا عذر ہے تمہیں؟ قرآن کہتا ہے وَنَطْمَعُ, اور ہم امید رکھیں أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, کہ ہمارا پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کا طریقہ نہیں, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. لہذا ایمان لے آؤ, اسلامی عقیدوں کو تسلیم کرو, اسلامی اعمال کو تسلیم کرو, حضور کی پوری شریعت کو دل کی گہرائیوں سے مانو, پھر امید رکھو. کیسا انداز ہے, کیسا خطاب ہے. جنت میں داخل ہونے اور جنت تک جانے کا راستہ بتا رہا ہے قرآن. ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا کہ شریعت کو تسلیم کرو پہلے, عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن. قرآن یہ کہہ رہا ہے تسلیم کرو پہلے, عمل کرنا نہ کرنے کا مسئلہ تو دوسرے نمبر کا ہے, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے مانو, ایمان لاؤ اللہ پر. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, جب وہ ایمان لیا ہے اپنی زبانوں سے بھی انہوں نے اقرار کیا, بِمَا قَالُوا, تو بتایا اللہ نے کیا بدلہ دیا. کہتے ہیں جنات, ایمان کا بدلہ جنت. جنات باغ کو کہتے ہیں, گھنے درخت کو کہتے ہیں. جنات, جنت ان کی جمع ہے. تجری من تحتها الانہار, جن جنات, جن باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یعنی ان کے سدا بہار ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باغ ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں گے, کبھی نہیں سوکھیں گے, کبھی تباہ نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے, ان کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوگا. سدا بہار ہونے کی تعبیر ہے یہ. خالدین فیہا, اور جانتے ہو ایمان کے صلے میں جو اللہ جنت دیں گے, ایک بار داخل کر دینے کے بعد پھر کبھی بھی نہیں باہر آنا ہے. یہ دنیا کا گھر تمہارا اپنا بنگلہ ہے, محل ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اسے اپنی کمائی سے بنایا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ محل جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, وہ دو کفن کے کپڑوں میں لپیٹ کر تمہیں گھر سے باہر نکال دیا جائے گا. موت ہوتے ہی مشورے شروع ہو جاتے ہیں, کس قبرستان میں دفن کرنا ہے, نماز جنازہ کب ہوگی, کہاں ہوگی. لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اب ابد الآباد کبھی بھی جنت سے باہر نہیں آنا ہے. یہ ایمان کا صلہ ہے. اللہ اکبر, ایمان اتنی بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو ایمان تو عطا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی دولت ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی, اور جنتیوں کو کبھی بھی جنت سے باہر نہیں آنا ہے. وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی, زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی. اللہ کہتے ہیں وذالک, جانتے ہو یہ کس کا صلہ ہے؟ جزاء المحسنین, یہ مخلصین کا. عجیب بات کہی ہے آخر میں قرآن نے, آپ نہیں غور کر رہے. اب ذرا اور کھولتا ہوں. وذالک جزاء المحسنین کی مشہور تفسیر حضرت الاستاذ کا طریقہ یہ تھا
تفسیر کرنے کا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے تھے کہ ایک تفسیر ایک جز کی تفسیر میں 50 اقوال ہوتے ہیں، لیکن حضرت اس کے قائل نہیں تھے۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ جو قول آیت کے سیاق و سباق سے ملتا ہے وہی اس کی تفسیر ہے۔ ادھر سے کھینچ کر لا کر فٹ کرنے کی عادت کو حضرت نہیں پسند کرتے تھے۔ کہتے محسنین کی مشہور تفسیر وہ مخلصین سے کی گئی ہے۔ جانتے ہو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی یہ مخلصین کا صلہ ہے، یہ منافقوں کا صلہ نہیں ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کا صلہ جنت نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے والوں کا صلہ جنت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 50% مسلمان دنیا میں بسنے والے اس قرآن مجید کے اس جملے کی وجہ سے باہر آ جائیں گے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں قبول کیا انہوں نے، اور ہمارے احکامات اور آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ قرآن نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم تو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ جہنم بھی تیار ہے، جنت بھی تیار ہے۔ حضور جب معراج کے سفر پر گئے تھے، ان سر کی آنکھوں سے سرکار نے جنت بھی دیکھی ہے اور دوزخ بھی دیکھی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، میری اس سے ملاقات ہوئی، اور جنت کا جو داروغہ رضوان ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ رضوان لوگ بہت نام رکھتے ہیں، رضوان یہ جنت کا داروغہ ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ جب جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی تو اس نے بڑے سوکھے روکھے انداز سے حضور سے ملاقات کی، تو حضور نے جبریل سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کیا پوچھا؟ یہ کون ہے؟ مسکراتا ہی نہیں ہے، سب نے استقبال کیا۔ کہا جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، آج تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ جہیم جہنم کا ایک نام ہے، النار جہنم کا ایک نام ہے، اسی طرح الجحیم بھی یہ جہنم کا ایک نام۔ یہ جہنم والے ہیں، جہنم والے کافر جہنم میں جائیں گے، جس طرح جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، کافر جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بات ختم ہو گئی اب یہاں سے کچھ احکامات بیان کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا، ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، حرام قرار نہ دو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی اوقات میں رہو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ کس نے تمہیں حلال کو حرام کرنے کا اختیار دیا؟ یہ تو اللہ کا منصب ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال بنا دینا یہ اللہ کے منصب میں انوالو ہونا ہے، اس میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ ایک آدمی نے عقیدے کے اعتبار سے ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا، اس نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا۔ عورتوں کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، جیسے ایک طویل عرصے تک بھی موقع نہیں ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ پڑھی آپ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوانہ پن ہے، پاگل پن۔ جب آدمی مذہب سے کٹ جاتا ہے نا تو وہ انسانیت سے اتنے نیچے گر جاتا ہے، اسے انسان کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو ہے وہ رہبانیت کی انہوں نے بنیاد ڈالی، وہ رہبانیت ابتدعوها، رہبانیت کی
کہ بھی ہم شادی نہیں کریں گے، شادی کریں گے تو اللہ کے مقرب نہیں بن سکیں گے، اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکیں گے. یہ انہوں نے اپنے طرف سے ایجاد کر لیا تھا. اللہ نے حلال کیا تھا، انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر لیا. اسی طرح کسی حلال چیز کو کھانے کے لیے حرام کر لینا اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ یہ حرام ہے. اللہ نے حلال کیا، کسی نے حرام کر لیا کہ ہم بیل کا گوشت نہیں کھائیں گے، گائے کا گوشت، عقیدے کے اعتبار سے حرام کر لیا تو وہ کافر ہے. اگر کوئی عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں سے نکاح کرنا، شادی کرنا، عورتوں سے فائدہ اٹھانا، لذت حاصل کرنا، یہ بزرگی نہیں ہے. کوئی ایسا سمجھتا عقیدے کے اعتبار سے تو وہ کافر ہے. ایک طویل عرصے تک عیسائی لوگ، علی میاں صاحب نے لکھا ہے، ناپاک رہتے تھے، مہینوں نہاتے ہی نہیں تھے، بدبو آ رہی ہے. اچھا، بعد میں چل کر جب زمانہ بدلا، حالات بدلے، تو بعض عیسائی جو ہے وہ چھپ کر نہانے لگے، پاک صاف ہونے لگے. تو ان کے جو پادری تھے وہ یہ بیانات دیتے تھے، اپنے گرجا سے بیانات دیتے تھے، دیکھو لوگوں نے ہمارے بڑوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ناپاک رہنے کا تھا، نہیں نہانے کا تھا، یہ نہا کر انہوں نے بدعت ایجاد کر دی ہے، یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کے طریقے سے یہ ہٹ گئے ہیں. اس طرح کے بیانات ہوتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب آدمی مذہب سے کٹ جاتا ہے تو انسانیت سے کتنا نیچے گر جاتا ہے. لا تحرموا طیبات. ایک آدمی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو کسی چیز کو حرام نہیں قرار. اچھا، ایک زمانے تک ایسا ہوا کہ صحابہ، جس میں صدیق اکبر کا نام لینا میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اور بھی اس میں بڑے بڑے نام ہیں، سلمان فارسی کا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کو خیال ہوا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے. خیال ہوا کہ جو ہے ہم پوری رات عبادت کریں گے. تو یہی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. بہت سارے شان نزول کے بعد بعض مرتبہ ایک حکم نازل ہوتا تھا، یہ کہتا کہ جو چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، شکر کے جذبات کے ساتھ اسے استعمال کرنا، یہ نعمت کی قدردانی ہے. یہ نعمت کی قدردانی ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ حوصلے سے گزر جانا ہے، یہ جرأت و بے باکی ہے، یہ عبدیت کی شان سے ٹکرانے والی بات ہے. اور ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے کسی چیز کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں قرار دیا، لیکن عملاً اپنی عملی زندگی میں، جیسے بعض لوگ گائے کے گوشت کو عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں سمجھتے، لیکن عملاً اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ وہ حرام ہے. بیواؤں کے نکاح کو حرام تو نہیں سمجھتے، لیکن کہ بیواؤں کے نکاح کے تعلق سے اپنے عمل سے سامنے والے کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہ حرام ہے. کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور گناہ کی بات ہے. یہ کفر تو نہیں ہے، یہ بدعت اور گناہ کی بات ہے. ایک تیسرا درجہ ہے کہ ایک آدمی کے جسمانی کسی مرض کی وجہ سے، اور یہ گائے کے گوشت کا مسئلہ ہندوستان میں خاص طور سے بہت اہمیت کا حامل ہے. ابو الباسن سجاد
جن کے بارے میں منظور نعمانی صاحب کہا کرتے تھے یہ صدی کا سیاست کا مجدد ہے. ایک زمانے طویل عرصے تک تہجد پڑھنے والے دینداروں کا یہ خیال تھا کہ سیاست گناہ ہے. سیاست کیا ہے؟ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مدارس پر آنچ آ پڑی ہے. یہ انہی قسم کے دینداروں کی لاپرواہی کی سزا ہے جو ہم سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے. جن دینداروں نے آواز اٹھائی تھی کہ سیاسی پہلو کو کمزور ہونے نہ دیا جائے، ان کا ساتھ نہ دینے کے گناہ میں پوری امت کی اکثریت ملوث ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں اب بہت کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ گاندھی آئے ابو المحاسن سجاد صاحب کے پاس کہ گوشت، گائے کا گوشت کھانا، اسے کہتے ہیں سیاسی فراست، سیاسی بصیرت، مسئلے کی تہ تک پہنچ جانا، شریعت کے مقصد تک پہنچ جانا. کہا کہ اسلام میں گائے کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے اور یہ ہندوؤں کا معبود ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، لہذا ان کے عقیدے کا لحاظ یا اسلام میں فرض نہیں اور ان کا معبود ہے، لہذا ان کے عقیدے کی رعایت کرتے ہوئے اگر یہ مسلمان گائے کی قربانی چھوڑ دے تو اتحاد ہو سکتا ہے. یہ اس نے کہ ابو المحاسن صاحب نے فوراً کہا کہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا قائل نہیں ہے. کیا اچھا ہو کہ کافر اور ہندو موتی کی پورجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. یہ بے باکی ہے. یہ جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے نتیجے سے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے. جب آدمی کو ایمان کا نشہ چڑھتا ہے نا، سب سے طاقتور نشہ ایمان کا نشہ ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے بھی؟ صحابہ کی ایک جماعت کو تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا، ایک ایک کر کے. اخیر میں ایک صحابی بچے تھے، کہا دیکھو جو حشر ان کا وہ تمہارا بھی وہی حشر ہونا ہے. یہ کھولتے ہوئے تیل میں تم کو ڈال دیں گے. 2 سیکنڈ میں جل کر کباب ہو جاتے تھے. پورا وجود اور شناخت ختم ہو جاتی تھی. انہوں رو رہے تھے وہ صحابی، تو انہوں نے کہا کہ ڈر ہو رہا ہے؟ کہ نہیں، ڈر کے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یہ حالت ہمارے اوپر آئی ہے، آزمائش آئی ہے. اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے ایک ہی جان ہے. کیا اچھا ہوتا اگر 1000 جانیں ہوتی تو اللہ کے نام پر وہ 1000 جانیں بھی قربان کر دیتا ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہی جانیں دینے کے لیے. یہ ایمان کا نشہ ہے. جادوگروں نے کہا تھا، جب جادوگروں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگری سے بالاتر کوئی چیز ہے. جب آدمی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، وہ اندر سے ملامت کرتا ہے. جب آدمی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ باطل کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوتا ہے. طاقت ہوتی ہے، وہ اندر سے پکڑ کر آدمی کو جھنجھوڑتی ہے. تو ایمان نے آمنا برب العالمین، میدان میں کھلم کھلا انہوں نے ایمان کیا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لے آتے ہیں، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لیا ہے. پھر انہوں نے کہا ارے مجھے پوچھے بغیر ایمان لیا ہے، ہاتھ پر کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا. یہ اس نے دھمکی دی. تو وہ جادوگر جو 2-4 منٹ پہلے جادوگر تھے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں نا، 2-4 منٹ پہلے جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. یہ آیت کو یاد کر لیجئے، ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کر لے جو تجھے کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے گا؟ یہی کر سکے گا نا کہ ہماری جان لے لے گا، ہمیں منظور ہے. لیکن ہم اپنے
عقیدے کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاش ہم اس ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان بچے اور بچی کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اس کے لیے کتابیں لکھی گئی، پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، سننا سنانا چاہیے۔ صحابہ کے واقعات کو، ملک کے حالات اسی رخ پر چل پڑے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گائے کے گوشت کا مسئلہ ہندوستان کے حالات کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے حضرت تھانوی کو یہ فتویٰ دینا پڑا، اگر ہندوؤں کے عقیدے کی وجہ سے کہ وہ ان کا معبود ہے کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ شرک کا شعبہ اختیار کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں مشرک ہے، اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی علاج کے طور پر، جسمانی ہو یا روحانی، جسمانی ہو، جیسے بعض مرتبہ جب آدمی بہت صحت مند ہوتا ہے اور شہوتیں اس کے اندر اشتعال پیدا کرتی ہیں تو مشائخ کئی سالوں تک گوشت چھڑوا دیتے ہیں وہ علاج کے لیے جی۔ اور کبھی جسمانی بیماری کے لیے کوئی چیز اسے سوٹ نہیں ہوتی تو بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ ناجائز نہیں، وہ جائز ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ نے جو بات کہی، جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال مانو، جس کو حرام قرار دیا اسے حرام مانو۔ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مومن ہونے کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے نہیں محبت کرتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جس کو اللہ نے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، حرام حاصل مت کرو، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں دین پر نہیں آ پائیں گی۔ میٹیریل خراب ہو جاتا ہے تو پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ خون ناپاک تو اس ناپاک خون سے، اس ناپاک مال سے جس بدن نے پرورش پائی ہے اس سے نیک اعمال صادر نہیں ہوتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں حلال کھاتا نہیں ہوں، حرام میں حرام کھاتا نہیں ہوں، لیکن حرام پیسوں سے میں جو ہے وہ گھر کی تعمیر کرتا ہوں، کرنٹ کی بل بنتا ہوں، پانی کی بل پے کرتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں حرام۔ کھانے کے لیے تو حلال ہی میں نے الگ کاروبار رکھا ہے، یہ جو حرام کاروبار ہے وہ گھر بنانے کے لیے، کار لینے کے لیے، ٹو ویلر گاڑی لینے کے لیے، فون لینے کے لیے، کرنٹ کی بل پے کرنے کے لیے، ڈیزل کا اور پیٹرول کے خرچ کے لیے میں نے ایک حرام بھی راستہ کھول رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے آیت کا، آیت کا مطلب یہ کہ حرام کے قریب نہ جاؤ۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے غلطی سے کسی مالدار کے گھر میں ایک حرام لقمہ کھانے کی نوبت آ گئی، پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، کہتے ہیں کہ اس کی نحوست 40 دن تک رہی، اور جو ہے اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ہر دن مجھے یہ خیال آتا تھا، اور کئی بار یہ خیال آتا تھا کہ مجھے کسی سے زنا کر لینا چاہیے۔ حضرت یعقوب صاحب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے السابقون الاولون میں، اور پھر حضرت تھانوی کے بھی استاذ، بڑے اکابر کے استاد، دیوبند میں ایک غریب آدمی تھے، ان کا کاروبار تھا گھاس بیچنا، چارہ بیچتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، یہ کانا جمع کر کے سال میں ایک مرتبہ بزرگوں کی دعوت کرتے تھے۔
پہلے لوگ بڑے لگ لپٹ جاتے تھے بزرگوں سے، بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑی خدمت کرتے، بڑا ان کو لگاؤ ہوتا، بڑی اپنائیت، بڑی بھائی چارگی. یہ وہ چیز ہے. سال میں ایک بار دعوت کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اکابر کی. حضرت یعقوب صاحب کہتے ہیں ان کے ہاں دعوت کھانے کے بعد 40 دن تک اس ایک کھانے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ 40 دن تک میری نماز کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا اور رات بھر نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا. اسی لیے حرام کے قریب مت جاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. اس سود نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. حضور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ سود کا ایک آنا استعمال کرنا اپنی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے. بولتے ہوئے مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث ہے، اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے نقل کرنا ضروری ہے. بہت سخت معاملہ ہے. حلال ہو اور پاک بھی ہو. حلال چیز کھانے کی نہیں ہوتی، حلال ہونا بھی ضروری ہے، پاک ہو، اس سے طبیعت مائل ہو. جیسے گوشت ہے، گوشت پر جو خون لگا رہتا ہے وہ پاک ہے. کیا ہے وہ؟ پاک ہے. دھوئے بغیر پکا کر بھی آدمی کھائے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طیباً کی قید یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. جائز قرار دیتے ہوئے، جائز قرار دینے کے باوجود اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. اس لیے طیباً کہا کہ دھو کر استعمال. ہر حلال چیز کھانے کی تھوڑی ہوتی ہے. حلالاً طیبا اتقوا اللہ، اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کو تم مانتے ہو. اس اللہ سے ڈرو، حرام کے قریب مت جاؤ. لالچ، ہر قسم کی لالچ. آگے کی آیت قسم سے متعلق ہے. قسم کے احکامات ہیں. ارادہ تھا کہ وہ آیت کی بھی تفسیر ہو جائے، پھر زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد سلسلہ انشاءاللہ تفسیر کا شروع ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تو اتقوا اللہ الذی، اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس کو مانتے ہو. اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حرام بھی کھاتے ہو. اللہ کو ماننے والا حرام کھائے گا، حرام کے قریب جائے گا. پوری دنیا اس وقت سودی کاروبار کے لپیٹ میں ہے. اسی اللہ کے واسطے جو ہے تھوڑا ہو لیکن حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، آج جو ہے اس سال کی یہ آخری تفسیر ہے. یار زندہ صحبت باقی، پھر اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر شروع ہوگا. اور جو ہے اس سال کی آخری اصلاحی مجلس انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ. احمد وحید صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. مفتی صاحب کی بھی بات ہوئی، میری بھی ہوئی، وہ آئیں گے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو موت کی آخری سانس تک قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علوم کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے علوم پر اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے. اور یہ دعوت کو اللہ تعالیٰ حتی المقدور جس کی جتنی حیثیت ہے اور جس کے بس میں جتنا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. یہی ہے سننا، یاد رکھنا اور عمل کرنا اور پھر پہنچانا. یہ 4 چیزیں ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کر لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اے اللہ، جو آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس علم کو ہمارے حق میں نفع بخش بنا دے.
جو علم ہمیں اب تک حاصل نہیں ہے اے اللہ وہ علوم بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرما، قرآن مجید کا خادم بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو صحیح صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ ایمان عطا فرمایا ہے، مومن بن کر مرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مومن بننا آسان ہے، مومن مرنا آسان نہیں۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ محافظ دین بنا دے، اے اللہ دین کا خادم بنا دے۔ جو کچھ تفسیر ہوئی ہے سال بھر اے اللہ اسے قبول فرما، بابرکت فرما، مفید فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کچھ چوک ہو گئی سمجھنے میں سمجھانے میں اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ جو غلط بات کوئی آ گئی وہ اسے ہمارے دل و دماغ سے مٹا دے۔ اور جتنے لوگ ہیں، مفتی صاحب ہیں، نوجوان ہیں، محلے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، جن جن لوگوں نے تفسیری سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بڑا ضرورت کا سلسلہ ہے۔ اس کے بغیر اے اللہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ قرآن کریم یہ تیرا کلام ہے۔ اے اللہ ان لوگوں نے اس کا انتظام کیا اور اس کے اسباب کو جمع کیا اور انہوں نے جو ہے تعاون کا سلسلہ جاری رکھا۔ اے اللہ اس سلسلے کو اے اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما۔ جن لوگوں کے فکروں کے نتیجے میں سلسلہ شروع ہوا ہے اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ظاہر و باطن میں، ان کے کاروبار میں، صحت میں، ایمان میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ مسئلہ قبولیت کا ہے، ہماری تفسیر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ اے اللہ جو قبولیت ہوگی وہ آپ کے کرم کے نتیجے میں ہوگی۔ اے اللہ ہماری تفسیر کو قبول فرما کر اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچنے کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ بولنے کا سلیقہ بھی عطا فرما، لکھنے کا سلیقہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کا گہرا فہم عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے علوم عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے علوم پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما بلکہ مزیدار بنا دے۔ اے اللہ پورے ملک میں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، آزمائشوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ کی مکمل عافیت عطا فرما، عافیت پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آزمائشوں کے حوالے نہ فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ کعبے کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کے مساجد کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور جتنی سیاسی اور سماجی رفاہی تنظیمیں تحریک میدان میں کام کر رہی ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام